میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ایک بار پھر جعلی ڈگری والے جو معزز ہیں طارق محمود جہانگیری صاحب، وہ بڑی پھرتیاں دکھا رہے ہیں کیونکہ 3 دن میں جواب مانگا تھا اور جواب ان کے پاس ہے نہیں. سو لہٰذا کبھی کہتے ہیں کہ میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ قسم کھانے کو تیار ہوں کہ ڈگری میری اپنی ہے. کبھی کیا. اب ظاہری بات ہے کہ ان کے پاس دکھانے کو کچھ ہے نہیں، لہٰذا اپنی جو کاریگری تھی زبانہ طالب علمی کی اس کو چھپانے کے لیے اور اپنے آپ کو زبردستی کا انقلابی ظاہر کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرنے کے لیے وہ یہ حرکتیں شروع کر دی ہیں. اور جو اپلیکیشنز دی انہوں نے یعنی کیس کو ٹرانسفر کرنے کی اور بینچ سے الگ کرنے کی جسٹس سرفراز محمد ڈوگر صاحب کو، تو وہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ قانون اور آئین کے مطابق اگر میرے خلاف فیصلہ آ گیا تو ایک تو میں اپنے عہدے سے بھی جاؤں گا اور دوسرا مجھے اس پر یعنی شرمندگی بھی ہوگی. تو اب وہ ایک کوشش ایفرٹ یہ کر رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے سارے معاملے کو بلر کر دیں اور وہ خود کو ایک وکٹم کے طور پر پیش کر سکے. انہوں نے نت نئی کہانیاں گھڑنی شروع کر دی ہیں. پہلی کہانی انہوں نے یہ گھڑی کہ جناب کے سرفراز ڈوگر صاحب نے ان کو استعفیٰ دینے کا کہا. دیکھیں چیف جسٹس کو کیا پڑی ہے کہ آپ استعفیٰ وہ دلوائیں جسٹس طارق محمود جہانگیری سے. کیا انہوں نے چیف جسٹس جو ہے وہ ان کے لیے کوئی مشکل کھڑی کر سکتے ہیں؟ وہ تو اپنے عہدے پر جناب بیٹھ چکے ہیں اور ہی ہیپنس ٹو بی دا چیف جسٹس فرسٹ امنگ ایکولس. وہ جون سا بینچ بنانا چاہیں وہ تشکیل دے سکتے ہیں. وہ تو اپنے کام کے حوالے سے ان کو کسی قسم کا آپ رکاوٹ نہیں ڈال سکتے. تو لہٰذا ان کو کیا پرابلم تھی؟ اصل میں تو ایشو یہ ہے کہ کچھ وکلا جسٹس طارق محمود جہانگیری کی طرف سے چیف جسٹس سے ملاقات کے لیے آئے تھے اور انہوں نے درخواست کی تھی کہ آپ اگر اس معاملے کو زیادہ پروسیڈ نہ کریں تو طارق محمود جہانگیری صاحب مستعفی ہو جائیں گے. یہ بات بار کے چند وکلا کی جانب سے کی گئی جو طارق محمود جہانگیری کے ساتھ کھڑے ہیں. اب یہاں پر ہی بات کو روک دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو مزید باتیں آگے بڑھ سکتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں آپ جھوٹ پھیلاتے رہیں اور اگلے جناب وہ خاموش رہیں. تو لہٰذا کچھ جو کان اور آنکھیں رکھنے والے لوگ ہیں ان کو سب علم ہے کہ شہر اقتدار کے اندر اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی راہداریوں کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. تو لہٰذا چلتے ہیں جی واپس مین مدعے کی طرف. پہلی بات جناب جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ لیفٹ رائٹ آگے پیچھے نہ جائیں. جب آپ یعنی چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے، نقل کرتے ہوئے، جب آپ بوٹی مافیا استعمال کر رہے تھے، جب آپ بوٹی مافیا کا حصہ تھے، تو آپ وہ بوٹیاں جب استعمال کر رہے تھے اور یہ پنجاب کی ٹائم ہے اور کراچی کی یہ یونیورسٹی ہے، تو سوال آپ سے یہ ہے جناب کہ آپ کو 3 سال کے لیے بین کر دیا گیا تھا. تو وہ پابندی 3 سال کی کب ختم ہوئی اور کس طرح ختم ہوئی؟ اس کا کوئی ایویڈنس آپ کے پاس ہے تو پیش کر دیں. آپ کی یہ بات بھی مانتا ہوں جی کہ سیکنڈ ٹرم کا ایگزام آپ نے خود دیا تھا جی، مان لیا. فرسٹ ٹرم کا ایگزام بھی آپ چیٹنگ کرتے پکڑے گئے اور دوسری ٹرم کا بھی ایگزام آپ نے خود دیا اور بالکل جو ڈگری بھی آپ کی ہے. لیکن وہ جو 3 سال کی پابندی ہے جو آپ کو یعنی اس کو ڈی بار کیا ہوا تھا کہ آپ جو ہے ایگزامینیشن میں اپیئر نہیں ہو سکتے، تو وہ پابندی کس طریقے سے ختم ہوئی؟ معزز جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب اس کا شواہد دیں، اس کا ایویڈنس پروڈیوس کریں. اگر اس کا ایویڈنس آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر ڈگری آپ کی جعلی ہے. یہ ہے حقیقت، یہ ہے آپ کا پورا کیس. آپ کی میں ساری بات تسلیم کر لیتا ہوں. آپ نے نام بدلا، آپ نے کالج بدلا اور پھر آپ نے جناب ایڈمیشن ایک نئے کالج میں کر کے، تو میں یہ بھی مانتا ہوں جی آپ پیش ہوئے ہیں، آپ نے ایگزام دیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ 3 سال کی پابندی کا آپ نے کیا کیا؟ وہ 3 سال کی پابندی کیسے ختم ہوئی؟ کس نے ختم کی؟ کیا اس کا ایویڈنس ہے؟ کدھر سے وہ آیا؟ تو پھر بات یہ ہے کہ آپ کی جو زمانہ طالب علمی کی کاریگری تھی، یہ کاریگری کوئی عام آدمی کی نہیں تھی، آپ کی تھی. ظاہری بات ہے آپ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. اور دوسرا جو آپ نے درخواست دائر کر دی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر،
یہ بھی مطلب کسی یعنی آپ کے کام نہیں آئے گی. یہ جو آپ وقت لینا چاہ رہے ہیں, آپ اس معاملے کو لٹکانا چاہ رہے ہیں, آپ وہ حاصل نہیں کر سکیں گے جو کرنے کی خواہش آپ کی ہے. لہٰذا آپ بیڈلی ایکسپوزڈ ہیں, آپ کی ڈگری جعلی ہے, آپ زبردستی کے معزز بن گئے ہیں. LLB آپ جو پری ریکوزٹ ہوتا ہے ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے وہ آپ کے پاس ہے نہیں. سو لہٰذا آپ جعلی ڈگری والے وکیل کی طرح آپ جعلی ڈگری والے جج ہیں. سو لہٰذا میں تو یہی کہوں گا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی. شکنجہ آپ کے گرد اس طریقے سے یعنی ٹائٹ نہیں ہوا جس طریقے سے مجھے توقع تھی, لیکن اس کے باوجود آپ نے بڑا وقت گزار لیا اسٹے آرڈر کے اوپر بھی, اور بڑا آپ نے جناب لیفٹ رائٹ سے کوششیں کر کے معاملے کو لنگر آن کر لیا, اپنے عہدے کا بھرپور استعمال کیا, اپنے آپ کو انقلابی ظاہر کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی. لیکن بہرحال انشاءاللہ تعالی سچ اور حق کی فتح ہوگی, اور جو جعلی ڈگری آپ کی ہے یہ ساری دنیا دیکھے گی کہ یہ ڈگری جعلی ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. عشق عمران میں مبتلا جو 5 MPs ہیں وہ CTT کے 2 مقدمات کے اندر اشتہاری قرار دے دیا گیا ان کو. ان میں جو عظیم اشتہاری ہیں ان میں سب سے پہلے جو نمبر ہے وہ سہیل آفریدی جو کہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہیں. دوسرے ان کے ساتھ جناب مینا خان ہیں, ان کے قریبی ساتھی ہیں, امجد علی صاحب ہیں, اقبال آفریدی صاحب ہیں, اور میرے فیورٹ شفیع جان صاحب بھی. اور ان کو 30 دن کے اندر انسداد دہشت گردی کی عدالت جو اسلام آباد میں پیش ہونے کا حکم ہے. یہ بلایا جاتا رہا ان کو, لیکن یہ اپنے آپ کو قانون سے یعنی اوپر سمجھ رہے ہیں, تو لہٰذا یہ پیش نہیں ہو رہے. اب پیش نہ ہونے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ کیس کو لنگر آن کیا جائے, اور وہ لنگر آن کرنے میں یا بھاگنے میں یا قانون سے رائے فرار اختیار کرنے میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر کوئی اور پارٹی سمجھتی ہے کہ وہ ان سے زیادہ یعنی قانون کو چکمہ دے سکتی ہے تو وہ اس جماعت کی بھول ہوگی. یہ پہلا نمبر جو ہے یہ ٹرافی PTI کے ان بالخصوص جو عشق عمران میں مبتلا ISF کے جو لوگ ہیں یا یہ باقی جو دیگر لوگ ہیں ان کے پاس جو یہ حاصل ہے. دوسرا یہ جو عظیم کام کر رہی ہے خیبر پختونخوا حکومت, یعنی ترقی کی نئی مثال قائم کر رہی ہے. شعبہ زراعت کے اندر ایک نئی جدت کے ساتھ جناب آ چکی ہے, اور ایک ایسی انوویٹو کام ہے کہ انہوں نے ایسی فصل متعارف کرا دی ہے جو کہ فصل پورے ملک میں کہیں بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ایسی فصل سے متعلق کوئی ایسی جو ہے وہ قانونی حیثیت اس کو حاصل ہو. جناب فصل ہے بھنگ کی, یہ بھنگ کاشت کرنا چاہ رہے ہیں جی, اور سرکار کی تحفظ کے نیچے پتہ نہیں اسی بھنگ سے ہی آگے سے یہ ساری جو ہے وہ منشیات بنتی ہے. لیکن یہ اب نام لے رہے ہیں جی کہ ہم اس سے میڈیسن بنائیں گے, فلان کریں گے فلان کریں گے. یہ بیسکلی اور کون سے علاقے انہوں نے رکھے ہوئے اس کے اندر خیبر اور اورگزئی ایجنسی. اب خیبر اور تیرا کے حوالے سے جو آپ کو معلوم ہے کہ کافی عرصے سے حالیہ دنوں میں یہی بات ہو رہی تھی کہ وہاں پر منشیات کی فصلیں کاشت ہو رہی ہیں, اور یہ بھی دکھایا گیا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب کی اپنی زمین پر ان پر الزام لگا ہے کہ یہ فصل ان کی جو ہے وہ زمین میں پڑی ہوئی ہے کٹ کر. تو اب اس کو حکومتی پروٹیکشن جو ہے وہ دی جا رہی ہے. سب بولے سبحان اللہ. یہ ہے جناب خیبر پختونخوا کے اندر جو منشیات کا کاروبار ہے. اور جو بات کی تھی DGISPR نے کہ KPK کے اندر بالخصوص خیبر اور تیرا کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی کہ یہاں پر پولیٹیکل ٹیرر کرمنل نیکسس ہے, اور جس وجہ سے یہ چاہ رہے تھے کہ یہ آپریشن نہ ہو, وہ بھی اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے, وہ یہی ہے کہ یہ کرمنل ٹیرر پولیٹیکل نیکسس جو ہے اس میں رکاوٹ ہے. تو اب اس سے بڑی اور کیا بندہ بات کرے کہ جناب یہ اب ادویات کا نام دے کر یا نئی وہ چیز کرنے کے لیے آپ اسی کو بیسیکلی لیگلائز کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ایک اچھی واردات ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے, حکومت بھی آپ کی ہے, لیکن کیا آپریشنز نہیں ہوں گے؟ کائنیٹک آپریشن ہر صورت ہر قیمت پر ہوں گے, اور IBO یعنی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہیں یہ جاری تھے, یہ جاری ہیں, اور یہ جاری رہیں گے انشاءاللہ. اگلی خبر پر جانے سے پہلے جناب میں چاہوں گا کہ آپ ذرا سنیں. ایک دن یہ ملک بند ہم کر دیں گے اگر انہوں نے یہ عمران خان کو نہ کھولا. KP بند ہوگا, اس کے بعد ملک بند ہوگا, یہ گھٹنوں پہ آ جائیں گے سارے. اچھا جی, علیمہ خانم صاحبہ نے پورا پہلے KP کے بند کرنا تھا تو ملاقات تو نہیں ہوئی, تو آج خیبر پختونخوا بند ہے. کیا آج وہاں پر یعنی پوری جو زندگی ہے وہ کوئی منجمد ہو چکی ہے؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا نا. تو پورا ملک بھی بند کرنے کی بات کی تھی انہوں نے, تو کیا ملک بند ہے آج اس وقت؟
نہ خیبر پختونخوا بند ہوا، نہ ملک بند ہوا. وہ باتیں آپ کرتے ہیں جو اس پر عمل درآمد نہیں کر سکتے. کہا تھا جی کہ عمران خان سے ملاقات تک ہم دھرنا دیں گے. پھر دھرنا جو ہے وہ صبح 5 بجے تھوڑا سا پانی کیا پڑا، آپ لوگ بھاگ گئے. اور رات کے ٹائم آپ کے ساتھ لوگ نہیں ہوتے، لوگ رک ہی نہیں سکتے آپ کے ساتھ، حاضری لگواتے ہیں اور لوگ پھر لیفٹ رائٹ ہو جاتے ہیں. اور آپ کا بھی جو مقصد ہے وہ سیاسی تھیٹر لگانا ہے. آپ کوئی ایکچولی ملاقات کے لیے عمران خان صاحب سے نہیں آئی تھی، کیونکہ ملاقات کے لیے اگر آپ نے آنا ہوتا تو آپ صبح 9 یا 10 بجے وہاں پر کھڑی ہوئی ہوتی. آپ پہنچتے ہی جو پہلا ناکہ ہے 3 بجے ہیں، 4 بجے ملاقات کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 3 ناکے لگے ہوئے ہیں، تو آپ کو اس جگہ سے اگر دوسری جگہ پر جانے بھی دیا جائے پیدل تو آپ کو گھنٹہ تو ویسے لگ جانا ہے. تو ملاقات تو آپ کی ہو نہیں سکنی. تو لہٰذا یہ آپ سیاسی تھیٹر لگانے کے لیے آئی تھی، ملاقات کرنے نہیں آئی تھی. اور ملاقات ویسے بھی آپ کو معلوم ہے بند ہے، اور آپ کو معلوم ہے ملاقات نہیں ہو سکتی، تو آپ اس لیے یہ تھیٹر لگانے آتی ہے. اور یہ ڈائلاگس بھی جو آپ نے بولے تھے کہ جو پہلے ہم نے سنایا ہے کہ جی پورا ملک بند کریں گے، یہ بھی ڈائلاگس تھے، یہ بھی وہ بول بچن تھے جن پر عمل درآمد آپ نے نہیں کیا. اب اس سوال یہ ہے کہ اس وقت تک کیا جو انہوں نے کہا تھا کہ ملاقات نہیں ہوگی تو ہمارا یہ ریئیکشن ہوگا، جو ریئیکشن جس کو اعلان کیا تھا حلیمہ خانم نے، کیا اس ضمن میں کوئی پیش رفت کی؟ کوئی نہیں کی. یہ صرف اور صرف ویژولز حاصل کرنا چاہ رہی تھیں آپ بیسیکلی اس کو یعنی ایک اپنی پروجیکشن کے لیے، اپنے آپ کو اپنی امپورٹنس ظاہر کرنے کے لیے آپ یہ سب عمل کر رہی ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف آپ کا حصہ آپ نہیں ہے. آپ جناب پی ٹی آئی کے جو آفیشیل ہینڈل ہے وہاں سے مزاحمت کی علامت کا ٹویٹ کرواتی ہیں اپنی تصویر لگوا کر. یہ ٹویٹس جتنے ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے اکاؤنٹ سے، یہ تمام کے تمام ٹویٹس جو ہیں ان کی ویٹنگ جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کر رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کے ہی حکم پر یہ ٹویٹس ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا آپ کے جو ہے وہ انڈر ہے، اور وہ آپ نے ہی سلمان اکرم راجہ کو اس وقت تمام کے تمام اختیارات دلوا دیے ہیں. تو پارٹی آپ ہائی جیک کر چکی ہیں عملی طور کے اوپر، اور اب آپ بیسکلی جو اپنے جو گرفت ہے اس کو مزید مضبوط دکھانا چاہ رہی ہیں. آپ پیغام دینا چاہ رہی ہیں بشریٰ بیگم کے جو حمایت کرنے والے لوگ ہیں اس گروپ کو، آپ پیغام دینا چاہ رہی ہیں پارٹی کے ان لوگوں کو جو اس وقت نیوٹرل ہیں ان کو بھی، کہ پارٹی اب میری ہو چکی ہے، عمران خان کی نہیں. اور باقی پارٹی آپ کی ہو چکی ہے، عمران خان کی پارٹی یہ نہیں رہی. بہرحال عمران خان کے جو بچے ہیں وہ اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے کل اسکائی نیوز پر یالدہ کو ایک انٹرویو دیا، پوڈ کاسٹ ہوا ان کا، جھوٹ کا بازار گرم کیا، سولٹری کنفائنمنٹ کی بات کرتے ہیں. تو میں حکومت کو یہی کہوں گا کہ ایک دفعہ ان کو ڈیتھ سیل میں ڈال دیا جائے. عمران خان صاحب کے بچوں کی بہت خواہش ہے کہ وہ الزام تو یہ لگا رہے ہیں کہ وہ ڈیتھ سیل کے اندر ہیں، تو پھر ڈال دیں ان کو. ابھی تو وہ ایسی جگہ پر رہ رہی ہیں جہاں پر کم از کم جو عام پرزنرز ہیں کم از کم 20 لوگ اس جگہ پر یا 10 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. تو جتنی اسپیس عمران خان صاحب کو ملی ہوئی ہے جیل کے اندر، کہاں پر اتنی کھلی جگہ ملتی ہیں جی. اور آپ کو ایکسرسائز کی مشین بھی ملی ہوئی ہے، دیسی گھی میں بنا ہوا دیسی مرغا بھی مل رہا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کی جو بچے ہیں، جو آپ کی ریئل فیملی ہے، وہ اس وقت جو ہے چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے. اور یالدہ نے بیٹوں کا انٹرویو کر دیا لیکن جینڈر ڈسکرمنیشن وہ بھی کر گئی، اس نے بیٹی کو نہیں لیا. اب بیٹی کیوں نہیں لیا؟ وہ رہتی تو جمائمہ کے ساتھ ہے، اسی گھر میں رہتی ہے، اور اگر اس کا عمران خان سے تعلق نہیں ہے تو اس کے پاس کیوں رہتی ہے؟ وہ تو سیدھا وائٹ کی بیٹی ہے. اگر وہ سیدھا وائٹ کی بیٹی ہے تو پھر یہ عمران خان کے 2 جوان بیٹوں کے ساتھ کیوں رہ رہی ہے اگر ان کی اسٹیپ سسٹر نہیں ہے تو؟ اور اگر رہ رہی ہے جمائمہ کے پاس تو کس کیپیسٹی میں رہ رہی ہے؟ کہ جمائمہ گولڈ سمتھ ٹیریان جیڈ وائٹ کی پھوپھی لگتی ہے؟ نہیں رکھتی نا. وہ عمران خان صاحب کی انلیجیٹیمیٹ چائلڈ ہے جو کہ یہ ماننے سے بھی انکاری ہیں، اس کا کنفیشن نہیں کرتے. اور جو اسکائی نیوز ہے اور یالدہ بالخصوص یہ پرو اسرائیل ہے، اور جس قسم کی یہ گفتگو کرتی چلی آ رہی ہے، جس طرح جو ایران کا اور اسرائیل کا کانفلکٹ تھا، یا جس طریقے سے غزہ کے اندر جو اسرائیل نے جینوسائیڈ کیا، تو ان باتوں کے اوپر جس طریقے سے ان کی ایک جانبدارانہ صحافت تھی وہ ایکسپوز ہو چکی ہے. یہ دیکھ لیں جی، یہ ایک حمزہ یوسف صاحب ہیں جی، ان کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے کہ بیٹل فار دا ٹروتھ پرو اسرائیل بائس انسائڈ یو کے نیوز روم ریویلڈ. اب اس میں جو چینلز جن کی آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں اسکائی نیوز ہے، BBC ہے، دی گارڈین، دی ٹائمز، اور یہ جانبدارانہ پرو اسرائیل جو ہے یہ
मौक़िफ़ रखता है ब्रिटिश मीडिया, और ये यानी एक हकीकत है जिसके ऊपर जो प्रोटेस्ट हुआ, जो गज़ा में जेनोसाइड था जिस पर जो एहतजाज हुए थे, उसके अंदर भी मीडिया को सबसे ज़्यादा ब्लेम किया गया था। और अब वही जो स्काई न्यूज़ है और मीडिया है, वही इमरान खान साहब के बच्चों को इंटरव्यू कर रहा है और वो यही बात कह रहा है कि इको कर रहा है जमामा गोल्डस्मिथ की जो गुफ्तगू है या बाकी चीज़ों को, कि वो कह रहे हैं जी कि वहाँ पर उनके साथ गैर इंसानी रवैया रखा गया है, जिसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काउंटर किया मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने। और मुशर्रफ ने यानी एक किस्म का बेहतरीन रिस्पॉन्स था, वो 15-16 मिनट जो उनको मिले उसने याल्दा को जो है वो आईना अच्छे तरीके से दिखाया है। बहरहाल यही इस वक्त तक की अपडेट्स हैं जी। इंशाल्लाह शाम को दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।